السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے حج کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈال رہا ہوں، اور حج میں جانے سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کیا کرنا چاہیے اس پر روشنی ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو حجاج حج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ بڑے خوش قسمتی کی بات ہے، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالی جن کو قبول فرماتے ہیں کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر کی زیارت ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جوانی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وے، اللہ جس کو قبول فرما وے، وہ ضرور حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا۔ بہرحال یہ جو حج کی عبادت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور تفسیر کی کتاب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھارت کی سرزمین پر آئے، اور اس کے بعد پھر مکہ معظمہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی رہنمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں۔ تفسیر میں یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت حج کرنے والوں کی تعداد 300 تھے اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد 700 تھے۔ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب طواف کرنے لگے تو فرشتے آ کر کہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عبادت کو ہم آپ سے 2000 سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی جو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عبادت کو ہم 2000 سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس وقت کا کیا ماجرا تھا؟ کیا بیت اللہ کا نقشہ تھا یا بیت اللہ تھا یا نہیں، اللہ کا کوئی اور گھر تھا، اس پر اندر جانے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ طواف کرتے تھے اس وقت کیا پڑھتے تھے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے تھے جو حاجی لوگ ابھی بھی حج کرنے کے دوران پڑھتے ہیں۔ ویسے طواف کرنے کے وقت صرف یہی جو میں ابھی بتانے والا یہی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ جب ہم یہ طواف کرتے تھے تو ہم یہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا؟ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مکمل نہیں پڑھتے تھے، بس واللہ اکبر تک۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یہی کلمہ طواف کرنے کے دوران پڑھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں اور حج ہم نے کیا، ہر بندہ کو تو کچھ نہ کچھ نوازتا ہے عبادت کرنے کے بعد، اے اللہ تو ہمیں کیا دینے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم سن لو کہ تم نے جو یہ طواف کیا تمہاری بھی بخشش کر دی گئی، اور جتنے لوگ میرے گھر میں آئیں گے اور وہ طواف کریں گے ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنی بڑی سعادت ہے حج کرنے والوں کی۔ اب یہاں پر دیکھیے، حج کرنے میں ہم بہت سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر ہے من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس شخص نے حج کا ارادہ کیا اس کو جلدی کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ مالدار بہت ہے لیکن حج میں جانے کی تمنا نہیں کرتے۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو پھر اس کو دنیاوی کام میں مشغول کر دیتا۔ بہت سے لوگ حج کو اس وجہ سے مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، آرام سے حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم جاب کر رہے ہیں، جب ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد آرام سے حج میں جائیں گے۔ اس کے بعد پریشانیاں کیا آتی ہے کہ جب وہ اس چیز کو نظر رکھتے ہیں، عمر ڈھل جاتی ہے، اور عمر دراز ہونے کے بعد جب جسم کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، پھر وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ چلا کہ طواف کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں، پتہ چلا کہ غار حرا چڑھنے کی بھی طاقت نہیں۔
پتہ چلا کہ جس طریقے سے پیدل حج کرنا چاہیے، پیدل میں زیادہ اجر و ثواب ہے، ہم عمر ڈھلنے کے بعد جب جائیں گے تو عبادت کہاں سے ہوگی؟ زیارت جہاں جہاں پہ کرنے کا ہے، جب عمر ڈھل جاتی ہے، چاہنے کے باوجود بھی ہر جگہ وہاں بھی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نہیں پہنچ پاتے۔ کیا جاب کرنے والے کو چھٹیاں نہیں مل سکتی؟ اور کام کرنے کے لیے آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک اہم عبادت جو اسلام کا رکن ہے، اس عبادت کو کرنے کے لیے چند دن کی چھٹیاں لیں گے تو کیا نہیں دیں گے؟ چھٹیاں مل جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری تمنا نہیں ہوتی، اور اس کے بعد عمر ڈھلنے کے بعد جانے سے میں نے خود دیکھا کہ لوگوں کو سڑک میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو بے ہوش کی وجہ سے زمین پر گر جاتے ہیں، کچھ ایسے عمر دراز پہنچتے ہیں کہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نوازا، اللہ نے آپ کو جسمانی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے آپ اللہ کے لیے حج میں نکل جائے۔ کہا گیا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے نکل جاتا ہے اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ حاجی کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ حاجی بھوکا نہیں مرتا۔ اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جب ہم خوش دلی کے ساتھ حج کریں گے، جب ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ حج بیت اللہ کریں گے، خدا کی قسم اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے حج کرنا، یہ جو حج اور قربانی ہے، آپ اگر اس میں غور و فکر کریں گے، حج اور قربانی، تو یہ تین لوگوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، یہ تین لوگوں کی اگر آپ اس میں غور و فکر کریں گے اور کتاب کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہ حج اور قربانی ان تینوں کی یادگار ہے۔ اور ہم لوگ حج کرنے والے کو بہت جلدی طعنہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ نہیں یہ حج میں چلے گئے، ان کا اخلاق اچھا نہیں، ان کے اندر کی کریکٹر صحیح نہیں، اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، اور اس کو بیچ میں حج جیسی اہم عبادت کو لاتے ہیں۔ اس طریقے سے بولنا غلط ہے۔ حج تو یہ تو اسلام کا ایک اہم رکن، اور اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے اللہ نے اس کو قبول فرمایا ہے، بغیر اللہ کے توفیق کا کوئی نہیں جا سکتا۔ بغیر سوچے سمجھے ہم ان کو طعنہ دیتے ہیں، ایسا کیا ویسا کیا، اور اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی دنیاوی کام اور کاج کے لیے حج کو مؤخر کر دیتا ہے، خدا کی قسم حاجی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ نہیں جب میرے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں گی یا بیٹیوں کی اس کے بعد جائیں گے، اس کا کام مکمل نہیں ہوگا، حاجی لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے اطمینان سے۔ تو اگر آپ دنیاوی کام کے لیے حج کو مؤخر کر دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا، اگلا کر کے آ جائے۔ اس لیے جن پر حج فرض ہو چکا ہے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ حج کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے والدین ابھی حج میں نہیں گئے ہیں، ہم کیسے حج میں جائیں؟ پہلے ماں باپ کو حج کرانے کے لیے بھیجیں گے تب ہم جائیں گے۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں پر حج فرض ہے، اگر بیٹا استطاعت رکھتا ہے، اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اب انتظار نہ کرے کہ نہیں ماں باپ جائیں گے تب ہم جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی، یا تو پھر علم نہیں ہے، یا پھر دوسری بات کہ علم ہے جان بوجھ کر ایسے کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، ماں باپ کے انتظار میں نہ کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کو ساتھ میں لے جانا چاہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دیا، آپ کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ میں بھی جاؤں گا، اپنے والدین کو لے کر جاؤں گا، یا والدین میں سے کسی ایک کو لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اس طرح لے کر گئے، نور علی نور، ماں باپ کی خدمت کا ثواب الگ، حج میں اگر آپ ایک ایک خدمت اگر جو انجام دے رہے ہیں، اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا اجر و ثواب۔ ویسے تو ماں باپ کو دیکھنا بھی حج کے برابر ثواب۔ کہا گیا نا حدیث کے اندر، کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ مالدار لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ مایوس نہیں ہونے کا۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ ہیں حیات سے، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے، آپ محبت سے، پیار سے، جب وہ سوئے ہوئے ہو یا جاگے ہوئے ہو، آپ ان کو دیکھیے، خدا کی قسم حج مقبول کے برابر ثواب۔ وہ حج جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ ہم یہاں لاکھوں روپیہ حج میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر مسائل کا علم نہیں تو پتہ چلا کہ وہ لاکھوں روپیہ صرف ہو گیا، میرا حج مکمل نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی محبت سے ماں باپ کو دیکھ لے تو کیا کہا گیا؟ حج مقبول کے برابر ثواب۔ آج ہم دیکھیں، ایک دوست دوسرے دوست کو محبت سے دیکھتا ہے، محبت سے اپنے پاس بیٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ ایک جانور سے محبت کر رہا ہے، کتے کو دن رات وہ اس طریقے سے محبت کر رہا ہے کہ اپنے پاس سلاتا ہے، اس کو لے جا رہا ہے، اسٹینڈرڈ ہوٹل میں اس کو کھلا رہا ہے، ایسی ایسی چیز اس کو دے رہا ہے کہ اللہ حفاظت فرماوے، کہ جن کے بارے میں قرآن و احادیث بار بار تاکید فرما رہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک کتا سے محبت کی جا رہی ہے، ماں باپ سے محبت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات۔ کتا سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ بلی، ٹھیک ہے بلی سنت، کتا سے محبت کر رہے ہیں اور ماں باپ کو کیا؟ بیٹھنے کے لیے بھی ادب سے نہیں بول رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، ہم کہاں کرتے ہیں؟ آج موبائل دیکھ لیجئے، آج موبائل کے ذریعے سے آپ غور و فکر کیجئے، خدا کی قسم میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ 99% لوگ موبائل کو غلط یوز کر رہے ہیں۔ 1% لوگ ہوں گے اللہ والے، اچھے لوگ، جو موبائل کو اچھا یوز کر رہے ہیں۔ موبائل استعمال کرنا منع نہیں، لیکن آج موبائل کے ذریعے سے ماں باپ اپنے اولاد سے دور، اولاد اپنے ماں باپ سے دور، بھائی بھائی سے دور۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ رشتہ دار ایک دوسرے سے دور، وہ ایسے کہ جب آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا گیا ماں باپ سے پیار سے بات کیجیے، ادب سے بات کیجیے، ان کو وقت دیجیے۔ آپ دے رہے ہیں وقت کہاں؟ موبائل۔ وقت کہاں دے رہے ہیں؟ موبائل میں۔
یہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں یا کوئی ایک کہ جاؤ پانی لے کر آؤ ایک گلاس، ہم موبائل دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس جگہ کتاب دینے کا، جس جگہ قلم دینے کا، جس جگہ اس کو پڑھنے کی تعلیم دینے کا دے رہے 50,000 کا موبائل۔ وہ بچے اگر کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، اور فخر سے والدین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو 50,000 کا موبائل دیا، اپنی بچیوں کو 50,000 کا موبائل دیا، اور اس کے بعد وہی موبائل اس کو جھوٹ بھی بلوا رہا ہے، وہی موبائل اس کی صحت بھی خراب کر رہا ہے، وہی موبائل اس کو زنا بھی کروا رہا ہے۔ اسی موبائل کے ذریعے سے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ موبائل آپ نے دیا، کبھی آپ میسنجر چیک نہیں کر رہے ہیں، آپ کبھی فیس بک چیک نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کبھی لاک کو کھول کر نہیں دیکھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ جو 50,000 کا 60,000 کا موبائل دیا ہے کن سے بات ہوتی ہے۔ تم خدا کی قسم ایسا نہ کرے، آپ آگ کے انگارے اپنے بچیوں کو دے رہے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، احادیث کی تعلیمات نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں بیٹھا رہے ہیں، ایمان مضبوط نہیں کر رہے ہیں، گھروں کے اخلاق نہیں ہے، اور گھروں کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان نہیں کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی سیرت بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہی لڑکیاں وہ کہاں اما عائشہ والا طریقہ اپنائیں گی، وہی لڑکیاں کہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی طریقہ اپنائیں گی۔ وہ تو سیریل دیکھ رہی ہے، وہ فلموں میں دن رات مبتلا ہے، چاہے جس کی بھی ہو۔ میں لڑکیوں سے کوئی غلط نہیں بول رہا، لیکن جو آج معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا، تم ایمان سے پھر جاؤ، آپ یہ کہو کہ مجھے آگ میں جلا دو، مجھے مار دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن میں نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو دیکھے کتنے مارا گیا، ان کو سب کے سامنے اور زخمی کیا گیا، شہید کیا گیا، ایمان سے کوئی سودا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر مارا گیا، کتنے صحابہ کرام ایمان کی وجہ سے مار کھائے، گالیاں سنے، لیکن ایمان سے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ اصل میں دو چیزوں کی کمی، اگر دینی تعلیم دے بھی رہے ہیں تو آج لڑکیوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا جس دن خوف پیدا ہو جاوے گا، خدا کی قسم وہ یہ سمجھیں گی کہ ہم کالج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑے دھوکہ جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم پارکوں میں گھوم رہے ہیں، میرے ماں باپ اگر دیکھ لیے اس کا ڈر ہے، لیکن اللہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ہم پارک میں غیر کے ساتھ ہم گھوم رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھوم رہے ہیں، اور ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اس لیے کہا گیا کہ جس جگہ آپ کو خطرہ ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی گناہ کریں گے، اس جگہ کہا گیا کہ آپ نکاح کر دو، نکاح واجب ہو گیا۔ یہ مت دیکھیے کہ یہ کمانے والا نہیں، یہ مت دیکھیے کہ ابھی اس کے فیوچر پڑھائی باقی ہے، بعد میں بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن جس جگہ گناہ کا خطرہ ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ گناہ کریں گے، یہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا تو بہت بڑا گناہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسی جگہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ تو یہ میں نے کچھ معاشرے کی برائیاں
اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ حفاظت فرمائے، اور معاشرے کے اندر بہت سے واٹس ایپ وغیرہ میں بھی یہ خبریں آ رہی ہے، تو اس لیے اللہ کے واسطے معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کو ختم کریں۔ دوسری اہم بات، نکاح کو آسان کریں، جہیز کا مطالبہ نہ کریں، غریب گھرانے کی بچیوں سے بھی نکاح کرے۔ آج ہمارے اندر یہ بھی ہے نا، مال کا لالچ، بس جیسے ہی بات ہوتی ہے رشتہ کا، 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دہیج میں یہ لیں گے وہ لیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں اور غیروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ چیز آپ ختم کریں۔ نکاح بہت آسان ہے، ہاں ولیمہ اللہ نے حیثیت دی، ولیمہ کیجیے، سنت ہے، کھلائیے پلائیے، لیکن یہ سب جو جہیز کا ڈیمانڈ کرنا، لڑکیوں کو ستانا اور غریب گھرانے کی بچیوں کو نکاح میں نہیں لانا، یہ ہمارے اندر معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرماوے۔ دوسری بات جو حج کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج جن پر فرض ہو چکا ہے، حج میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ 5 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ 5 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حاجی کی دعا۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ واپس نہ آئے تب تک ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ وطن بھی آ جائے تو 40 دن تک اگر وہ دعا کرے تو دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بخشا ہے، وہ معصوم ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اگر حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سے ملیے، پیار سے دعا کے لیے کہیں۔ اگر ملنے کا موقع نہ ہو تو موبائل میں بات کر لیں اور ان کو دعا کے درخواست کے لیے کہیں۔ دوسرے یہ کہ مجاہد کی دعا، ان کی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی۔ تیسرے مظلوم کی دعا، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کو ان کا احساس نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے کہ نہیں کہاں دعا قبول ہوتی، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے، تھوڑی تاخیر ہوتی ہے یا اس کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اللہ مظلوم کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا مریض کی دعا، حدیث کے اندر مریض یعنی کوئی بیمار ہے، جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جاوے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں فلاں آدمی تو پورے سال مبتلا رہا، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی دعا قبول ہوئی۔ ان کی دعا اس وجہ سے قبول ہوئی کہ وہ بیچارہ مانگ رہا کہ اللہ مجھے شفا دے دیجئے، شفا دے دیجئے، اللہ شفا نہیں دے رہے ہیں۔ سمجھو کہ حدیث کے اندر ہے کہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جب وہ انتقال ہوگا تو اب اس کے لیے جنت کا فیصلہ، یہ بھی تو دعا قبول ہوئی۔ اللہ تو امتحان لے رہا ہے نا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے حدیث کے اندر، اور ایسے لوگوں کو صبر کرنے کی وجہ سے جنت۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو 5ویں چیز ہے جو دعا قبول ہوتی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا غائبانہ، یعنی وہ حاضر نہ ہو، اور ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بد دعا دے تو یہ تو غلط بات ہے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ آج کل ہم بہت جلدی بد دعا دے دیتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، لیکن کبھی بد دعا نہیں، صرف ایک موقع پر، اس پر میں روشنی نہیں ڈالوں گا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا نہیں دی۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں، اگر کوئی بے اولاد ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کو بتائے نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حج میں جا رہا ان کے لیے دعا کریں،
تو دعا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حجاج حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرماوے۔ تو جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ سنت پڑھ لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔